بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ گردارہ نے ان کے ہاتھ کھلوا دیے تھے، لیکن ان کے پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ حالانکہ کھلے ہوئے ہاتھوں سے پاؤں کھول لینا مشکل کام نہ تھا، لیکن چاروں طرف سندھانی موجود تھے، اس لیے یہ کوشش نہیں کی گئی تھی۔ شروق اور اس کے ساتھیوں کو جیسم کا انجام نہیں معلوم ہو سکا تھا، جبکہ گردارہ نے شہباز خان کو بتا دیا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں آ سکا۔ لیکن شہباز خان نے شروق کو حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ دوسرے لوگ بھی یہ کوشش کر سکتے تھے اور اس کا انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اس کے علاوہ انہیں خوراک بھی ملتی رہی تھی۔ شروق کے حوصلے اب پست ہوتے جا رہے تھے اور اب اس کے چہرے پر صرف خوف نظر آتا تھا۔ وہ عموماً سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس دوران گردارہ کئی بار شہباز کو نظر آیا، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہ کسی کارروائی میں مصروف تھا۔ پھر ایک ہولناک رات آ گئی۔ اس وقت مدھم چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور چاند بار بار بادلوں کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ قید خانے کے احاطے کے سامنے پھیلے عظیم الشان میدان میں سندھانی جوان نظر آ رہے تھے۔ اس میدان کا اختتام پہاڑی دیواروں پر ہوتا تھا، جن کے دامن میں چٹانیں بکھری ہوتی تھیں۔ احاطے کے دائیں بائیں سندھانیوں کے جھونپڑے بکھرے موجود تھے، جو درختوں کی چھاؤں میں تھے۔ اسی طرح یہ جھونپڑے وادی کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس وسیع و عریض میدان کے چاروں طرف تھے۔ رات کے اس پہر پوری آبادی نیند کی آغوش میں تھی کہ اچانک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہلے شور و غل ہوا، اس کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں ابھریں۔ میدان میں بکھرے ہوئے سندھانی پہلے ہی مستعد ہو گئے۔ وہ لوگ ان سے صورتحال معلوم کرنے لگے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ تمام لوگ جاگ گئے تھے۔ شور کی آوازیں دائیں سمت میں سے آ رہی تھیں اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گاہے گاہے گولیاں بھی چلنے لگی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ شروق رندھے ہوئے لہجے میں بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ شہباز نے مستان سے کہا، مستان، تم ذرا ان محافظوں کے قریب رہو تاکہ ان کی باتیں سن سکو۔ شہباز نے کہا۔ یشک، مستان نے کہا۔ شور و غل مسلسل جاری رہا۔ پھر کچھ لوگ احاطے کے قریب آئے اور محافظوں سے باتیں کرنے لگے۔ محافظوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ ان میں سے دو تین آدمی اپنی بندوقیں سیدھی کر کے آگے بڑھنے لگے تو آنے والوں نے ان پر بندوقیں تان دیں اور وہ آپس ہی میں زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی آوازیں غصے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور مستان بغور ان کی آوازوں کو سن رہا تھا۔ پھر ان تین آدمیوں کو بری طرح دبوچ لیا گیا اور ان سے ان کی بندوقیں چھین لی گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں اور چند آدمی انہیں دھکیلتے ہوئے آگے لے گئے۔ باقی محافظ قیدیوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں پرسکون پا کر مطمئن ہو گئے۔ ان میں سے کچھ یہیں جم گئے تھے، باقی وہاں سے چلے گئے تھے۔ گولیوں کی آوازیں ابھی وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ شہباز آہستہ سے مستان کے قریب پہنچ گیا اور مستان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، شر، ان لوگوں کے درمیان آپس میں فائٹ ہو گیا۔ گردارہ اور سردار تاشی آپس میں لڑ گیا اور دونوں کا اپنا اپنا لوگ ایک دوسرے سے فائٹ کرتا۔ شر، یہ خطرناک صورت ہے، مستان نے کہا۔ شہباز نے اور کچھ نہ پوچھا، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ گردارہ نے اس سے جو گفتگو کی تھی اسے نظر انداز نہیں کیا گیا تھا اور وہ اپنی کوششوں میں مصروف تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، لیکن صحیح صورتحال ابھی تک پتہ نہیں چل سکی تھی۔ گردارہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ اگر ناکام ہوا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہے؟ ویسے شہباز کو گردارہ ہی سے دلی امید باقی رہ گئی تھی کہ اگر اس پر خزانے کا جادو کامیاب ہو گیا تو شاید ان لوگوں کی جان بچ جائے اور انہیں یہاں سے نکلنا نصیب ہو سکے۔ لیکن یہ گردارہ کی کامیابی پر تھا۔ چرن گپتا اور حاتم فریدی کو بھی اس نے سرگوشی کے انداز میں صورتحال سے آگاہ کر دیا اور پوری تفصیل بتا دی۔ وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ حاتم فریدی کافی دیر کے بعد بولا، خدا کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے، بہترین ترکیب ہے، ورنہ دوسری صورت میں۔ ہنگامہ رات بھر جاری رہا تھا اور کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ لوگ ابھی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پھر اس وقت مدھم مدھم اجالا پھیلنے لگا جب بے شمار افراد میدان کی جانب آتے نظر آئے۔ میدان میں کچھ خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے اور لکڑی کا ایک بڑا تنا دھکیل کر میدان کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس میں دونوں سمت شاخیں نکلی ہوئی تھیں اور جب اجالا چمکا اور ماحول روشن ہوا تو انہوں نے گردارہ کو قیدی کی حیثیت سے آتے ہوئے دیکھا۔ اسے لکڑی کے تنے سے باندھ دیا گیا۔ احاطے کے قریب بھی بے شمار سندھانی آ گئے اور محافظ ان سے صورتحال معلوم کر رہے تھے۔ مستان کا اپنا کام جاری تھا اور وہ معلومات حاصل کر رہا تھا۔ گاہے گاہے وہ ان معلومات سے شہباز خان کو بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ مستان نے بتایا،
شر، ان لوگوں کا بعد سے جو معلوم ہوا وہ ایشا کے گردارہ نے سردار تاشی کو قتل کرنے کی کوشش کیا، بٹ تاشی بچ گیا۔ اس کا آدمی گردارہ سے فائٹ کیا اور گردارہ اریسٹ ہو گیا۔ گردارہ کا آدمی بھی بہت ہے، وہ ابھی فائٹ کرتا اور تاشی کا آدمی گرفتار کرتا۔ او مائی گاڈ، شہباز نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی۔ گردارہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں اور کون کون اس سے موقف سے متفق ہیں؟ غرض صورتحال دھوپ چڑھے تک اسی طرح جاری رہی اور میدان سندھانیوں سے بھر گیا۔ ان میں عورتیں اور بچے نہیں تھے۔ غالباً وہ اپنے معاملات سے عورتوں کو دور رکھتے تھے۔ سب آپس میں چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا اور بعض جگہ فوراً ہی ہاتھا پائی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ شہباز بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج انہیں صبح کی خوراک بھی نہیں ملی تھی۔ سبھی افراتفری کا شکار تھے۔ احاطے کے قریب ہونے والی گفتگو سے البتہ مستان شہباز کو آگاہ کرتا جا رہا تھا اور شہباز اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر انہوں نے سردار تاشی کو دیکھا جو فاتحانہ انداز میں 30-40 افراد کے گروہ کے درمیان چلا آ رہا تھا۔ گردارہ درخت کے تنے سے بندھا ہوا کینہ توز نگاہوں سے سردار کو دیکھنے لگا اور سردار تاشی اس سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا دھکیل کر لایا گیا اور سردار تاشی اس پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ 4 بوڑھے سندانی ایک طرف سے نکلے اور سردار تاشی سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ سردار تاشی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس کی آواز احاطے تک بخوبی پہنچ رہی تھی اور مستان اس آواز پر کان لگائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار تاشی خاموش ہو گیا تو مستان نے کہا، صورتحال بہت ڈینجر ہے۔ سردار تاشی نے اپنا لوگ کو بولا کہ گردارہ نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کیا، بٹ وہ جاگتا رہا اور اس کا محافظ گردارہ کو روکتا۔ سردار تاشی بولتا گردارہ بغاوت کی اور اس کی موت کا سزا مانگتا، مستان نے بتایا، اور ایک دم خاموش ہو گیا۔ گردارہ اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا اور کافی چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ دیر تک بولتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا تو مستان نے کہا، گردارہ عجیب بات بولتا کہ سردار تاشی اس کا قوم کو بیکورڈ رکھتا اور یہ لوگ سردار تاشی کا زندگی میں ایسا ہی ننگا بوکا رہ سکتا، جبکہ گردارہ ان کے لیے بہت کام کرنا مانگتا۔ وہ بولتا اس نے سردار تاشی کو بولا کہ سندھانی بھی انسان ہیں اور انسانوں جیسا جینا مانگتا، بٹ سردار تاشی اس کا راستہ روکتا۔ اس نے اپنا لوگوں کو بولا کہ اس کا مدد کرے، وہ ان کو اچھا لائف دینا مانگتا، مستان نے بتایا۔ شہباز خان کی سمجھ میں تمام صورتحال اچھی طرح آ گئی تھی، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دیکھنا تھا۔ پھر دوپہر گزر گئی اور شام ہو گئی۔ ان میں مذاکرات ہوتے رہے اور مستان تو انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ شور و گل میں بہت سی آوازیں مستان تک پہنچ نہیں پائی تھیں، اس کے لیے وہ بے چارہ معذور ہوتا تھا۔ شام کو سورج چھپنے سے پہلے گردارہ کو میدان کے آخری کمرے میں چٹانوں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ دوسرا منظر انہوں نے اور دیکھا، گردارہ کے بے شمار ساتھیوں کو اسی طرح گرفتار کر کے ان چٹانوں کے قریب باندھ دیا گیا۔ مستان نے بتایا، بوڑھا لوگ فیصلہ دیا کہ گردارہ کو سزا دیا جائے گا، موت کا سزا، اور وہ لوگ جو گردارہ کا ساتھ دیا ان کو بھی موت کا سزا دیا جائے گا، مستان نے کہا۔ شہباز خان نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، پھر جھپٹا پھیل گیا اور اس کے بعد رات کی تاریکی آ گئی۔ دفترانی شہباز خان نے پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا سے کہا، میں صورتحال کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو شاید یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ اس وقت ہماری زندگی کا آخری سہارا گردارہ ہے۔ اس کے بعد غالباً ہمیں مرنے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی، چنانچہ کچھ کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن کیا؟ پروفیسر حاتم فریدی نے کہا۔ گردارہ کی آزادی، شہباز خان بولا۔ کیا مطلب؟ ہاں، اسے آزاد کرانا ضروری ہے اور یہ کام آج ہی رات کی تاریکی میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یوں سمجھ لو اس کے بعد ہماری زندگی چند گھنٹوں سے زیادہ کی نہیں رہ جائے گی، شہباز خان نے کہا۔ ہمیں یہ کوشش کر لینی چاہیے، چرن گپتا نے کہا۔ میں اور مستان اس کے لیے عمل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زندگی کی بازی لگا کر ہم لوگوں کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر اس میں ناکام رہے تو موت تو ہر طرح سے ہمارا مقدر ہے، شہباز خان نے کہا۔ لیکن شہباز کرو گے کیا؟ میں نے پلان بنا لیا ہے۔ میں اور مستان احاطے کے عقبی حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ شروع کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ احاطے کے سامنے والے حصے میں جا کر شور مچائیے اور ان لوگوں سے خوراک طلب کیجیے، شہباز خان نے کہا۔ اور تم عقب سے نکل جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ پروفیسر حاتم فریدی نے پوچھا۔ گردارہ کو آزاد کرانے کی کوشش کروں گا اور یہ میری آخری کوشش ہوگی، شہباز خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چالاکی سے شروع کو اس بات پر تیار کرتے ہیں
اسے اصل بات بتانا ہر لحاظ سے خطرناک ہوگا، شہباز خان نے کہا۔ اطمینان رکھو شہباز، اسے اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، پروفیسر حاتم فریدی نے کہا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چرن گپتا، پروفیسر حاتم فریدی اور شروق اس کے ساتھیوں کو ابھارنے لگے کہ اگر انہوں نے اپنے لیے خوراک طلب نہ کی تو وہ بھوکے ہی مر جائیں گے۔ شروق تو تیار نہ ہوا، لیکن اس کے باقی تمام ساتھی احتجاج کے لیے تیار ہو گئے اور احاطے کی دیوار کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر ان لوگوں سے کھانا مانگ رہے تھے۔ بہت سے محافظوں نے ان کی جانب بندوقیں تان لیں، پتہ نہیں وہ ان کی بات سمجھ پا رہے تھے یا نہیں، اور اس کے امکانات بھی نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنا پیٹ کھول کھول کر دکھا رہے تھے اور اشارے سے انہیں بتا رہے تھے کہ وہ بھوکے ہیں۔ وہ لوگ بندوقوں کی نالوں سے انہیں دھکیلنے لگے۔ اس دوران مستان اور شہباز خان اپنا کام کر چکے تھے اور احاطے کی دوسری جانب سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے جھوپڑیوں کی آڑ میں پناہ لی۔ شہباز خان جانتا تھا کہ اسے کس سمت میں سفر کرنا ہے۔ وسیع و عریض میدان کا ایک سرا عبور کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں کے عقب میں پہنچنا تھا جن کے سامنے گردارہ اور اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے اور محافظ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ طویل راستہ انہوں نے کئی گھنٹوں میں طے کیا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ ویسے شہباز خان اور شاید مستان کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی کامیابی سے ان لوگوں کے درمیان سے نکل آئیں گے، لیکن اس کی دو وجوہات تھیں۔ اول تو رات گہری تھی، دوسرے طویل مشقت کے بعد وہ لوگ بالآخر پہاڑی کی دیوار تک پہنچ سکے تھے۔ یہاں سے وہ چٹانیں صاف نظر آ رہی تھیں جس کے سامنے گردارہ وغیرہ قید تھے۔ شہباز خان اور مستان سب سے پہلے گردارہ ہی کے عقب میں نمودار ہوئے تھے۔ شہباز خان رینگتا ہوا آگے بڑھا اور گردارہ کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے عقب سے گردارہ کو کھولنا شروع کر دیا اور گردارہ چونک پڑا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور شہباز خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں گردارہ، میں نے سوچا کہ ہمیں بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، شہباز خان نے کہا۔ اوہ، میں جانتا تھا کہ تم ہی یہ کام سر انجام دے سکتے ہو۔ براہ کرم جلدی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دو، وقت بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر شہباز خان نے پھرتی سے گردارہ کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ تب گردارہ نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا جو اس سے چند گز کے فاصلے پر تھا اور اس سے کچھ کہنے لگا۔ پھر اس نے شہباز خان سے کہا، براہ کرم اب تم یہاں اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ جہاں میں کھڑا ہوں، تاکہ محافظ میری گمشدگی کو محسوس نہ کر سکیں۔ شہباز خان نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ دھندلکوں میں کوئی بھی یہ نہ دیکھ سکا کہ قیدی بدل گیا ہے۔ گردارہ چٹان کے عقب میں روپوش ہو گیا۔ مستان شہباز خان کے پاس خاموشی سے کھڑا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر گردارہ اس کے پاس آ گیا۔ میرے تمام ساتھی اب آزاد ہیں، تمہاری جگہ میں دوسرے آدمی کو کھڑا کیے دیتا ہوں۔ مسٹر شہباز، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ شہباز خان اور مستان گردارہ کے ساتھ چل پڑے۔ گردارہ مکانوں کے پاس پہنچ گیا۔ پھر ایک مکان کے سامنے رک کر اس نے دروازہ بجایا اور چند لمحات کے بعد ایک شخص باہر نکل آیا۔ گردارہ کو دیکھ کر اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ گردارہ نے اسے ساتھ لیا اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اسی طرح وہ کئی گھروں میں داخل ہوئے اور لاتعداد لوگ مصروف عمل ہو گئے۔ ایک بہت بڑے مکان سے باہر نکل کر گردارہ نے کئی بندوقیں مستان اور شہباز خان کو دے دیں اور کہا، مسٹر شہباز، اب آپ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ کارتوس اور بندوقیں محفوظ رکھیں اور اپنے ساتھیوں کو تیار رکھیں۔ صبح سورج نکلنے سے قبل مجھے موت کی سزا دی جائے گی اور یہ سزا سردار تاشی مجھے سنائے گا۔ تمہارا شکریہ، ابھی مجھ پر قرض ہے۔ شہباز خان نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور مستان کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس کا مشن مکمل طور پر کامیاب رہا تھا، لیکن باقی رات بھی مصروفیت کی رات تھی۔ شہباز نے بڑی احتیاط سے کام کیا۔ لوگوں کو بندوقیں تقسیم کر دی گئیں اور انہیں ان کا کام سمجھا دیا گیا۔ پھر یہ ہولناک رات صبح کی دھند میں لپٹ گئی اور اس کے بعد اس سنسنی خیز کھیل کا آغاز ہو گیا۔ سردار تاشی کو اپنی زندگی کے سب سے حیرتناک لمحے سے دوچار ہونا پڑا جب اچانک چٹانوں کے قریب بندھے ہوئے قیدیوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ دوسرے سندھانی غیر مسلح تھے۔ قیدیوں نے انہیں بھون کر رکھ دیا۔ سردار تاشی کے جسم میں اتنی گولیاں بے وست ہوئی تھیں کہ اس کا سارا بدن لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ سندھانی ایک ہی سمت سے حیرت کا شکار تھے کہ اچانک احاطے سے ان پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن سردار تاشی کے مرتے ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سب زمین پر اوندھے لیٹ گئے۔ یہ اعتراف شکست تھا۔ اس کے بعد گردارہ کے علاوہ کون سردار ہو سکتا تھا؟ بعد کے کئی دن بھی خوریزی ہوتی رہی اور تاشی کے وفاداروں کو قتل کیا جاتا رہا۔ البتہ ان سے اظہار دوستی پہلے ہی دن شروع ہو گیا تھا اور انہیں قیدیوں کی بجائے احاطے سے نکال کر برابر گھروں میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں سینکڑوں سندھانی ان کی ہر خدمت بجا لانے کے لیے تیار تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ گردارہ خزانے کے حصول کے لیے بےتاب تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے کہا، مسٹر شہباز، اب میں اس مہم کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔
میرے پاس سفر کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ہم لوگ بھی تیار ہیں، شہباز نے کہا، اور دوسرے دن روانگی طے ہو گئی۔ شہباز نے شروع کو صورتحال اچھی طرح سمجھا دی تھی اور کہا تھا کہ وہ کہیں بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، صورتحال ہمارے حق میں ہی رہے گی۔ شروع کے حوصلے پہلے ہی پست ہو چکے تھے۔ خزانے کی تلاش میں نکلنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی تھی۔ گردارہ نے تمام انتظامات کر لیے تھے، چنانچہ عظیم الشان قافلہ چل پڑا۔ ایک بار پھر پروفیسر حاتم فریدی کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا گیا اور حاتم فریدی نے چرن گپتا سے کہا، کیا تم مجھ سے اتفاق کرو گے چرن گپتا کہ کچھ نادیدہ قوتیں ہماری محافظ ہیں اور ہم بہت سست رفتاری سے مگر کامیابی سے اپنی منزل کی طرف بڑھے ہیں؟ پروفیسر حاتم نے کہا، یہ سفر بہت اطمینان بخش تھا کیونکہ اب زندانیوں کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ شروع بھی مطمئن تھا۔ شہباز کی نظریں دور دور تک بھٹکتی رہتی تھیں، اس کی آنکھیں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگرداں رہتی تھیں۔ سفر کے چند روز پرسکون گزرے، پھر تبدیلی ہوئی۔ ان کا رخ ایک پہاڑ کے دامن کی طرف تھا کہ انہوں نے ایک آواز سنی اور سب چونک پڑے۔ آواز پہاڑ کی دوسری طرف سے آئی تھی۔ گردارہ کے اشارے پر ان کے گھوڑے پہاڑوں پر کی بلندیاں طے کرنے لگے۔ اس فاصلے کو طے کرنے میں کافی وقت لگا۔ پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا منظر دیکھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے، سندھانی ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک آگ روشن تھی اور آگ پر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ عورت، گردارہ کے منہ سے آواز نکلی، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، وہ سندھانی نہیں ہو سکتے۔ کرنل مقبول پراسرار کشوتا کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ بہت عجیب کیفیات کا شکار تھا۔ قدم قدم پر اسے احساس ہوتا رہا تھا کہ کشوتا ایک ناقابل فہم شخصیت ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ صحیح سے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ کشوتا کے اس سفر کا مقصد بھی نامعلوم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ پورے اعتماد کے ساتھ سفر کر رہی ہو اور اسے اپنی منزل معلوم ہو۔ گھوڑے مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوپہر ایک جنگل میں ہوئی۔ کشوتا نے کرنل کو دیکھتے ہوئے کہا، بھوک لگ رہی ہے کرنل مقبول؟ کوئی خاص نہیں، کرنل نے کہا۔ وہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں نا، ان پر لٹکے ہوئے پھل تمہارے لیے بہت مفید ہوں گے۔ ایک بار تمہاری داہنی پنڈلی کی ہڈی چکنا چور ہو گئی تھی۔ غالباً یہ اس وقت کی بات ہے کرنل، جب تم فوجی خدمات سر انجام دے رہے تھے، کشوتا نے کہا۔ کرنل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کشوتا نے سچ کہا تھا، یہ غالباً 24 سال قبل کی بات تھی۔ کشوتا پھر بولی، فوجی ڈاکٹروں نے تمہارے 3 آپریشن کیے تھے اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ٹانگ بچا لی تھی، لیکن تم اس درد سے آج تک نجات حاصل نہیں کر سکے جو بعض اوقات تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ کشوتا پھر بولی۔ کرنل تھوک نکل کر رہ گیا۔ کشوتا کا ایک ایک لفظ درست تھا۔ ان پھلوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ مضروب ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک لیزدار مادہ ہوتا ہے جو ہڈیوں پر پلاسٹر کر دیتا ہے۔ ویسے لذیذ نہیں ہوتے ہیں۔ تم ان کی بڑی تعداد حاصل کر کے محفوظ کر لو، اس سے تم عارضی بھوک بھی مٹا سکتے ہو اور یہ تمہارا درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کشوتا نے کہا۔ اب یہ سوال بیکار تھا کہ کشوتا کو 24 سال قبل کا یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا، لیکن اس درد سے نجات کے اس ذریعے کو کرنل فراموش نہ کر سکا۔ اس نے پھل کھائے اور کشوتا کو بھی دیے اور اس نے وہ پھل رکھ لیے اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ رات ہم ایک جھیل کے کنارے گزاریں گے، وہاں تمہیں عمدہ شکار بھی مل جائے گا اور پانی بھی، کشوتا نے کہا۔ تم ان جنگلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، کرنل کہے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ اسے یہ اپنے الفاظ خود ہی مذاق خیز لگ رہے تھے۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی، لیکن تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو کشوتا؟ تم نے وہ بات کہی ہے جو 24 سال پہلے کی ہے اور اب تو میں خود بھی اسے بھول چکا ہوں، کرنل نے کہا، اور کشوتا مسکرا دی، پھر بولی، ہاں کرنل، بس یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہیں سر سے پاؤں تک پڑھا ہے اور اسی کوشش میں یہ بات میرے علم میں آ گئی ہے، کشوتا نے کہا۔ تب تو تمہیں میری زندگی کا ہر راز معلوم ہو گیا ہوگا، کرنل مقبول نے کہا۔ تمہاری زندگی بے داغ اور سادہ ہے، اپنا فرض پورا کر چکے ہو، لیکن وقت نے تمہیں ایک اور فرض کی ادائیگی کے لیے آواز دے دی ہے۔ یہ ماضی کا فیصلہ تھا کرنل، اور تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی تھا، تم اس سے بچ نہیں سکتے تھے، کشوتا نے کہا۔ وہ فرض کیا ہے؟ کرنل مقبول نے پوچھا۔ مستقبل گردش وقت میں پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ناممکن ہے کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ماضی نگاہوں سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے خاکے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم ان خاکوں کو پا سکتے ہیں، لیکن مستقبل کی تاریکیوں میں جھانکنے کے لیے دل کی بینائی ہی کافی نہیں ہوتی۔ آنے والے وقت کی کہانی کیا ہے یہ بتانا ناممکن ہے، کشوتا نے کہا۔ کیا وہ تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے؟ کرنل مقبول نے پوچھا۔ میرے علم میں ایک مقصد ہے، لیکن میں بھی حالات کی تابع ہوں اور مجھ پر بے مقصد زبان ہلانے پر پابندی ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے مخلص نہیں ہوں اور تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو جان لو اسے محفوظ رکھو اور جو نہ جان پاؤ اس کے لیے وقت کے فیصلوں کا انتظار کرو، کشوتا نے کہا۔
اگر میں اس فرض کی ادائیگی سے فرار چاہوں تو؟ کرنل مقبول نے کہا۔ تو وقت تمہارا ساتھ نہ دے گا، کشوتا بولی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کرنل بولا۔ موت، مایوسیوں اور حسرتوں کے درمیان، کشوتا نے کہا۔ کیا یہ وقت کا فیصلہ ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے، اور تم خود بھی فیصلہ کر سکتے ہو کرنل مقبول۔ تم اپنے ساتھیوں سے بھٹک گئے ہو اور ان ویرانوں میں تنہا ہو۔ یہ دشت شہر ہے، یہاں کب کیا ہو جائے کون جانے، کشوتا نے کہا۔ تم اس شہر کی تاب نہ لا سکو گے، دیوانے ہو جاؤ گے، یہیں بھٹک بھٹک کر مر جاؤ گے۔ میں یہ بات صرف اپنے تجزیے کی بنیاد پر کر رہی ہوں کرنل، بہتر یہی ہے کہ میرا ساتھ دو، اور میں جانتی ہوں کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ وہ لوگ جو اپنے مقاصد لے کر اس جادو نگری میں آئے ہیں آسانی سے واپس نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کا اس طرف آنا وقت ہی کا فیصلہ تھا۔ بس اس سے زیادہ میں تم سے اور کچھ نہ کہوں گی۔ ہاں، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خود ہی غور کر لینا۔ میں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اس کا بھی حکم نہیں ہے، کشوتا نے کہا۔ کرنل ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کشوتا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے لیے ناقابل فہم نہیں تھے، اور وہ ان حالات میں خود کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ کشوتا کے کہنے کے مطابق اس کے سفر کا اختتام ایک جھیل کے کنارے ہی ہوا۔ جنگل کی لامحدود وسعتوں کے درمیان ننھی سی جھیل بے حد خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کنارے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے جو دور دور تک چلے گئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سے سحر کی کیفیت طاری تھی۔ کشوتا یہاں پہنچ کر گھوڑے پر سے اتر گئی، اور کرنل نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ کشوتا نے انگلی سے ایک سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری خوراک۔ ننھے ننھے جانور کلیلیں بھر رہے تھے۔ کرنل کا جی چاہا کہ ان میں سے کسی کو صرف اپنی شکم پوری کے لیے موت کے گھاٹ اتار دے، کیونکہ پیٹ کا دوزخ بھرنا بھی تو ضروری تھا، اور انسانی فطرت یہاں بھی کام کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک چھوٹا سا جانور شکار کیا اور اس کو ذبح کر کے بھوننے کی تیاریاں کرنے لگا۔ کشوتا اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، البتہ کرنل نے جب گوشت تیار کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا کشوتا کو دیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ پھل تک نہیں کھائے۔ اس کی ایک وجہ ہے کرنل، کشوتا نے کہا۔ کیا؟ کرنل نے پوچھا۔ میری ایک قسم ہے، میں اس وقت تک خوراک اپنے معدے میں نہیں اتاروں گی جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہو جائے گا، اس لیے تم رفاقت کے درمیان مجھے کھانے پینے کی پیشکش نہ کرنا، کشوتا نے کہا۔ کیا تم کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکو گی؟ کرنل نے پوچھا۔ ہاں، میں زندہ رہوں گی، کشوتا نے جواب دیا۔ جنگل پر تاریک اندھیرے اترتے آ رہے تھے اور ماحول بھیانک سے بھیانک تر ہونے لگا تھا۔ کشوتا نے کرنل کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بتا دی، اور کرنل شکم سیر ہونے کے بعد وہاں پر لیٹ گیا۔ نرم گھاس کا بستر لگا ہوا تھا۔ کرنل نے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ لیا اور پرخیال نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ خیالات ہی تنہائیوں کا سہارا ہوتے ہیں، ان کا دل نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار رہتا ہے۔ کبھی افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی کے اس بدترین فیصلے پر، کبھی دوسری باتیں کرنے لگتا تھا۔ کشوتا کے الفاظ بھی درست ہی تھے، یہ سب تقدیر میں نہ ہوتا تو بات یہاں تک کیسے پہنچتی۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ اس نے کشوتا کو اپنے مخصوص انداز میں ایک جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ یوگا کے آسن کی مانند آلتی پالتی مارے دونوں ہاتھوں گھٹنوں پر رکھے بدن سیدھا کیے بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دونوں گھوڑوں کو ایک ساتھ درخت سے باندھ دیا گیا تھا، اور جنگل میں سناٹا پھیلتا جا رہا تھا۔ کرنل اپنے منتشر ذہن کو قابو کرنے میں مصروف تھا تاکہ نیند آ جائے۔ عالم ہوش تو وسوسوں کے علاوہ اور کچھ نہ دیتا تھا۔ اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا، لیکن یہ نیند بہت دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ نہ جانے سوتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کی وجہ یقیناً کچھ تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ آسمان کے سرے پر چاند ٹکا ہوا تھا، اور مدھم پراسرار چاندنی نے زمین پر عجیب عجیب شکلیں تخلیق کر دی تھیں۔ درختوں کے جھنڈ خاموش کھڑے ہوئے ہاتھی معلوم ہو رہے تھے، اور جھیل پر سنہری کرنیں لوٹ رہی تھیں۔ دفعتاً کرنل کے کانوں میں ایک بھیانک چیخ ابھری، اور دوسرے ہی لمحے اس کا ذہن جاگ گیا۔ یقیناً پہلے بھی یہی چیخ سنائی دی تھی جس نے اس کی نیند توڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عجیب سی چیخ تھی۔ وہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ چیخیں مسلسل سنائی دینے لگیں۔ آواز نسوانی تھی، اور ایک سے زیادہ عورتوں کی تھی۔ وہ شاید کچھ بولتی بھی جا رہی تھی، لیکن ان کی کیفیت کچھ عجیب تھی۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ کرنل نے گردن گھما کر کشوتا کی طرف دیکھا، لیکن کشوتا اس جگہ موجود نہیں تھی جہاں وہ آسن مارے بیٹھی تھی۔ کرنل پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھپٹا مار کر اپنی بندوق اٹھا لی اور کارتوس کی پیٹی کندھے پر ڈال کر کشوتا کو تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 50 یا 60 گز کے فاصلے پر اس نے درختوں کے جھنڈ کے درمیان کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنی۔ پتہ نہیں کشوتا کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کرنل چند لمحات متجسس نگاہوں سے اس طرف دیکھتا رہا،
اور پھر ہمت کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کوئی 10-15 گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا، اس طرح کی چاندنی میں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ یقیناً 2 عورتیں ہی تھیں جو خونخوار بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہی تھیں، ایک دوسرے پر حملہ کر رہی تھیں۔ کرنل حیران نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر اس کے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھا۔ پھر وہ اتنے فاصلے پر پہنچ گیا کہ وہاں سے ان دونوں کو بآسانی دیکھ سکے۔ وہ پتہ نہیں کون تھیں، ان کے لباس تار تار ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہروں پر وحشت خیزی نظر آ رہی تھی، اور ان کے لڑنے کا انداز انتہائی بھیانک تھا۔ ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی اور ناخن مار مار کر زخمی کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ گراتی ہوئی ایک دوسرے پر جھپٹ جاتی اور زمین پر لوٹیں لگانے لگتی۔ پھر اچانک ہی کرنل کو رائفل کا خیال آیا اور اس نے رائفل کی نال فضا میں بلند کر کے ایک فائر کر دیا۔ دھماکہ رات کے ہولناک سناٹوں میں انتہائی خوفناک محسوس ہوا، اور اس آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں رک گئیں۔ کرنل اس بات کے لیے تیار تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اس شکل میں وہ انہیں زخمی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اندر سے ایک عجیب سی کیفیت ابھر رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سینے میں برف ہی برف بھر دی گئی ہو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ اچانک ہی اس نے عقب میں ایک آواز سنی اور دوسرے لمحے پلٹ کر رائفل کی نال اس کی سمت کر دی جہاں اس نے ایک انسانی سایہ دیکھا تھا۔ سایہ نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجزی سے بولا، نہیں نہیں، مجھ پر فائر مت کرنا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو ایک مظلوم انسان ہوں، مجھ پر فائر مت کرنا۔ کرنل نے ایسی پوزیشن اختیار کر لی جہاں سے وہ ان لڑکیوں پر بھی نگاہ رکھ سکے جو اب اس کی آنکھوں میں واضح ہو چکی تھیں، اور اس شخص پر بھی جو ایک درخت کے عقب سے برآمد ہوا تھا۔ وہ ایک بوسیدہ پتلون میں ملبوس تھا، قمیص باہر نکلی ہوئی تھی، آستینیں غائب تھیں، گریبان پھٹا ہوا تھا، قمیض میں جگہ جگہ گانٹھیں باندھ دی گئی تھیں تاکہ وہ بدن پر موجود رہ سکے۔ داڑھی اور سر کے بال بری طرح بڑے ہوئے تھے، مونچھیں لٹک کر ہونٹوں پر آ گئی تھیں۔ عمر تقریباً 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ بدن گٹھا ہوا اور مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسا ایسا قدموں سے چلتا ہوا کرنل کے بالکل سامنے آ گیا۔ کرنل اسے گھورتا ہوا بولا، تم کون ہو؟ ایک مصیبت کا مارا، میرا نام سومان گرو ہے، ایشیا ہی کا رہنے والا ہوں، اور یہ دونوں لڑکیاں جو لڑ رہی ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں۔ دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں اور میں اپنی اور ان کی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے آخری الفاظ سسکی میں بدل گئے اور کرنل اسے متعجبانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، میرے قریب آؤ، تم یہاں ان جنگلات میں کیسے آپ پھنسے؟ کرنل نے کہا، لمبی کہانی ہے، مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ سونے کا لالچ مجھے ان جنگلات میں لے کر آیا تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے، میں تنہا ان جنگلوں میں نہیں آیا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے جو حالات کا شکار ہو کر مجھ سے جدا ہو گئے، کچھ راستے میں بھٹک گئے اور اب نہ جانے کہاں ہیں، کچھ مر کھپ گئے۔ میں بھی ان جنگلوں میں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن جنگل موت کے جنگل ہیں۔ میرے دوست، میں اب اپنی ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں۔ یہاں سے نکلنے کی لاتعداد کوششیں کر چکا ہوں لیکن ناکام ہی رہا، یہاں تک کہ میری یہ بیٹیاں ان ویرانوں سے خوفزدہ ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور اب ان کی اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کرنل سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہی کہانی تھی جو ہو سکتی تھی، بھلا وہ اس بے بسی کے عالم میں کسی کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس شخص نے پوچھا، مگر تم کون ہو؟ تم تو تازہ دم نظر آتے ہو، لگتا ہے کہ ان مصیبتوں کا شکار نہیں ہوئے جو ان جنگلوں میں نظر آنے والوں کا مقدر ہے۔ میں ایک شکاری ہوں اور میرا نام کرنل مقبول ہے، کرنل نے کہا۔ میرے دوست، کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تم تنہا ہو یا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے؟ سومان گرو نے سوال کیا۔ کرنل ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں تنہا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ کشوتا کا تذکرہ نہ کرے۔ تو پھر میری تنہائی تم سے اور تمہاری تنہائی مجھ سے دور ہو سکتی ہے۔ براہ کرم ان لڑکیوں پر قابو پانے میں میری مدد کرو، سومان گرو نے کہا۔ چاندنی راتوں میں اکثر وحشت کے دورے پڑ جاتے ہیں اور یہ خونخوار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیں گی اور تھک کر بے ہوش ہو جائیں گی، پھر ان کے زخم لڑتے رہیں گے۔ میری مدد کرو، براہ کرم میری مدد کرو۔ کرنل مقبول پریشان نگاہوں سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا جو اب بھی اسی انداز میں لڑ رہی تھیں۔ بس رائفل کے دھماکے سے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھیں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو نوچنے اور بھنبوڑنے لگی تھیں۔ کرنل نے کہا، کیا یہ ہمارے لیے خونخوار نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ بس آپس میں ہی لڑتی ہیں۔ میرے پاس رسیوں کے ٹکڑے بھی ہیں، بس ان کے ہاتھ اور پیر ہمیں باندھنے ہوں گے۔ براہ کرم آؤ، سومان گرو نے کہا۔ کرنل شانے ہلا کر ان کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لڑکیوں کے جسموں سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا، لیکن سومان گرو ایک لڑکی کو باندھنے میں کامیاب ہو گیا تو کرنل بھی اس کی تقلید کی اور دونوں لڑکیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ سومان گرو غمزدہ سے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا،
لیکن کرنل کی متجسس نظریں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور شدید ہو گئی کہ وہ دونوں گھوڑے بھی نہیں تھے۔ کیا کشوتا فرار ہو گئی؟ اس کے دل میں دہشت زدہ تصور ابھرا۔ کشوتا کا چلے جانا ایک دل دوست سانحے کی مانند تھا، کیونکہ اس کے بعد کرنل واقعی بے سہارا اور تنہا رہ جاتا۔ بھلا یہ بے بس شخص اس کا کیا مددگار ہو سکتا ہے، جو خود نہ جانے کتنے عرصے سے ان جنگلوں میں قیدی تھا؟ لیکن کشوتا کیوں چلی گئی؟ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کا انداز بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ خاموشی سے کرنل کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ پھر آخر وہ کہاں چلی گئی؟ کرنل مقبول کی مایوس نگاہیں مدھم چاندنی میں دور دور تک کشوتا کو تلاش کر رہی تھیں، اور سومان گرو خاموشی سے گردن جھکائے زمین پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر کرنل کو دیکھا اور بولا، تم نے اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتایا دوست؟ یہاں تمہارے ساتھ اور کوئی بھی تھا؟ کرنل مقبول نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، آرام کرو، دن کی روشنی میں باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر کرنل جھیل کی طرف چل پڑا۔ عقب سے سومان گرو کی آواز سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ یہیں بیٹھو میرے دوست، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کرنل وہاں نہ رکا اور اسے نظر انداز کر کے جھیل کے پاس آ گیا۔ کشوتا کا اچانک غائب ہو جانا اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ اس سے بڑی ڈھارس ہو رہی تھی اور زندہ رہنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، ورنہ ویران جنگلوں میں وہ بے دست و پا تھا۔ ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل کی حالت اتنی خراب تھی کہ ناقابل بیان ہو گئی تھی۔ سب کچھ ہی تو چھن گیا تھا۔ کشوتا کی تلاش میں جہاں تک نگاہیں کام کر سکتی تھیں دیکھ چکا تھا۔ وہ پریشان سا جھیل کے پاس آ بیٹھا۔ اچانک اپنے حکم میں اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پانی میں کچھ آوازیں ابھری اور پھر آہستہ آہستہ سے ایک سر پانی میں باہر آیا اور کرنل اچھل پڑا۔ کشوتا ہی تھی۔ کرنل نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو کشوتا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا اور آہستہ آہستہ کرنل کے قریب آ گئی، مگر پانی سے باہر نہیں نکلی۔ کچھ کہنے کی کوشش نہ کرو، صرف سنو۔ تمہارے پاس بندوق ہے، ایک ایک گولی ان تینوں کے سینوں میں اتار دو۔ انہیں ہلاک کرنا اشد ضروری ہے۔ وہ جنگل کی آنکھ ہے، ان کا تعلق تمہاری بستیوں سے نہیں ہے، اسی جنگل کے باشندے ہیں، ساحروں کے ہرکارے، کشوتا نے کہا۔ کرنل کچھ بولنے کی کوشش کرتے کرتے رک گیا۔ کشوتا نے پھر کہا، میں چاہوں تو انہیں اپنے شہر سے بھی ہلاک کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح ساحر میرے بارے میں جان لیں گے اور ان کا رخ اس سمت میں ہو جائے گا۔ یہ قبل از وقت ہوگا، پھر خاموشی سے سونے والوں کو جگا لیں گے۔ اس کے بعد ان ساحروں کا مقابلہ کریں گے۔ کشوتا بولی، تم وہاں پانی میں کیا کر رہی تھی؟ کرنل نے کہا، پانی کے نیچے جنگل کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، جانتے ہو، وہ میری تلاش میں ہیں۔ انہیں اشارے مل چکے ہیں اور اب وہ میں نے تم سے کہا تھا کہ باتیں مت کرو، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کرو اور باقی باتیں ہم اس کے بعد کریں گے۔ کشوتا نے کہا، گویا میں انہیں ہلاک کر دوں؟ کرنل نے پریشانی سے کہا، اجالے کی ایک بھی کرن ابھر آئی تو عمر بھر ان کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ جتنی جلدی کرو گے ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کشوتا نے کہا۔ مگر وہ انسان ہے کشوتا، کرنل بولا۔ تم، میرا مطلب ہے تم وہ نہ کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں۔ اچانک کشوتا کا انداز بدل گیا۔ وہ سومان گرو ہے، ایک مہم جو، اور وہ دونوں اس کی پاگل بیٹیاں۔ اسے مجھے یہی بتایا ہے۔ میں اس کی مظلومیت سے متاثر ہو گیا ہوں۔ ان لوگوں کو ہلاک کرنا میرے لیے مشکل ہے، کرنل نے کہا۔ اجالے کی پہلی کرن نمودار ہو گئی تو تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہوگے۔ کرنل غور کر لو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی۔ تم پر سے میرا اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں تو اس جھیل میں چھپ کر دور نکل جاؤں گی، مگر تم ان ساحروں کے شہر سے نہ نکل سکو گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہاری دنیا کے انسانوں کا روپ بدلا ہے۔ میں ان پر شہر نہیں آزمانا چاہتی اور تمہیں اپنا سہارا بنایا ہے، لیکن اگر تم نے یہ رویہ اپنایا تو دیکھو دیکھو تاریکیاں مٹنے لگی ہیں اور اب روشنی ہو جائے گی، تب ان کی بینائی بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے کرنل، ٹھیک ہے۔ وہ پانی میں تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور دوسرے ہی لمحے اس نے پانی میں سر چھپا لیا۔ کرنل آنکھیں پھاڑ کر جھیل کی ساکن سطح کو دیکھتا رہا، پھر بری طرح اچھل پڑا۔ اجالا ہونے کو تھا، اس کی کنپٹیاں چٹکنے لگی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رائفل لوڈ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ سومان گرو اس طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کرنل نے بندوق باندھی اور گولی داغ دی۔ سومان گرو کی چیخ کسی افرید کی چیخ تھی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی دونوں لڑکیاں اچھل کر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ہاتھوں پیروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ کرنل نے یکے بعد دیگرے ان دونوں پر بھی فائر کیے اور وہ زمین پر گر پڑی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کرنل کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ ان کے زخمی بدن اچھل رہے تھے، وہ زمین پر گول گول پتھروں کی شکل اختیار کر گئے تھے اور ان کے جسموں کا ملغوبہ گڈمڈ ہو گیا تھا۔ اس سے مختلف رنگ پھوٹ رہے تھے اور کسی گاڑے سیال کی شکل اختیار کر گئے تھے اور ان کے جسموں کا حجم چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ کرنل ان پر نگاہ نہیں جما پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں اور دماغ گھومنے لگا تھا۔ بمشکل تمام اس نے بندوق زمین پر ٹیک کر خود کو گرنے سے روکا،
لیکن پاؤں لرز رہے تھے اور بدن بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر بے ہوش ہو کر ایک طرف کو لڑک گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔